ہم بڑا آسان سمجھتے ہیں، مربوں کے مربے دبائے ہوئے، مارکیٹوں کی مارکیٹیں دبائی ہوئی، کہتے نہیں یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ تو سرکاری ہے اس لیے دبائی ہے، جو تیری نہیں ہے وہ تیرے لیے حرام ہے، وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، اپنے کی ہے کہ بیگانے کی ہے، وہ بیچارہ لے سکتا ہے کہ اس قابل نہیں ہے، جو تیری ہے وہ تیرے لیے جائز ہے، جو تیری نہیں ہے اگر تو نے ظلمن دبائی ہے تو انجام سامنے رکھنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو اذیت دینا ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، سلمان فارسی، سہیب رومی، بلال حبشی رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے اور ابو سفیان کا گزر ہوا، انہوں نے ان تین صحابہ کرام نے ابو سفیان کو کچھ باتیں کی، بچ گئے ہو، ہماری تلوار کی زد پہ نہیں آئے وگرنہ گردن اڑا دیتے، اس قسم کی باتیں تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں تھوڑا سا ڈانٹ دیا، یہ قریش کا اتنا بڑا سردار ہے اور تم اسے ایسی باتیں کرتے ہو۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سنا، فرمایا یا ابا بکر لعلک اغضبتہم لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، ابو بکر تو نے بلال کی دل آزاری کی، اور چیچا وطنی کے میرے بھائیوں، سحریاں افطاریاں کرنے والے روزہ دارو، اللہ تمہیں تمہاری سحریاں افطاریاں اور روزے مبارک کرے، یہ ابو بکر ہیں جن کے جنتی ہونے میں ایک رائی برابر اللہ کی قسم شک نہیں۔ سرور کونین نے کیا فرمایا، لئن اغضبت لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اگر تو نے انہیں غصے کر دیا تو اس کا معنی یہ ہے تیرا رب تجھ پہ غصے ہو گیا۔ حتیٰ کہ ابو بکر بلال کے پاس گئے، بلال اس کے سردار ہونے کی وجہ سے، عزت دار ہونے کی وجہ سے کہہ بیٹھا میں معافی مانگتا ہوں۔ ابو بکر معافی مانگ رہے ہیں اپنی تلخ نوائی کی بلال سے، میری تیری کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ اور سنو میرے بھائیوں، سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی آپ نے مجھے چھڑی ماری، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ کائنات کے امام سے بدلہ، جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں استبر، اسید تجھے حق ہے، میں نے تجھے چھڑی ماری تھی، تو بدلہ لے لے۔ کیا تیری عظمت، کہاں کیا کرے گی تیری دولت، تیرا جاہ و جلال اور یہ تیرا عز و شرف، کائنات کی ساری عزتیں جمع ہو جائیں، محمد رسول اللہ کے جوتے کی ایک رائی کے دانے کے برابر نیچے آنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کرتی۔ استبر، اسید تجھے حق ہے۔ اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میں ننگے بدن تھا، آپ کے بدن پہ قمیض ہے، اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے سرور کونین نے قمیض اٹھا دی، اسید جیسے راضی ہوتا ہے ویسے ہی بدلہ لے لے۔ آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کی پسلی مبارک کو چومنا شروع کر دیا۔ حضور بدلہ کون لینا چاہتا تھا، میں تو یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ کا بدن میں نے چوما یہاں سے بھی۔ آخری بات سنیے، حنین کا موقع ہے، صحابہ کرام کا رش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے گھیرے میں ہیں۔ اللہ اکبر، ایک صحابی کہتا ہے میرے دل میں خیال گزرا کہ میں بھی ذرا قریب جاؤں، کوشش کی اس رش میں سے جگہ بناتے ہوئے
قریب پہنچے، جب اللہ کے نبی کے پاس گئے، رسول اللہ بھی سواری پہ تھے، صحابی بھی سواری پہ تھے، اس کا پاؤں لگا، سخت جوتا پہنا ہوا تھا، سخت قسم کا جوتا پہنا ہوا تھا، اس کا پاؤں لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک پہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ اوجعتنی، بسم اللہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے نیزے کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلا۔ یہ کہتا ہے میں رات اپنے خیمے میں گیا، میرے لیے تو دنیا تاریک ہو گئی، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، میں تو حسن نیت سے گیا تھا کہ رسول اللہ کی قربت اختیار کروں اور آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ میری ہرما نصیبی کہ میرے جوتے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے چوٹ آئی اور آپ کو تکلیف ہوئی۔ کہتا ساری رات میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا اور نیند نگاہوں سے کوسوں دور۔ کون سوچ سکتا ہے اس عالم میں کہ اللہ کے نبی کہہ دے تو نے مجھے تکلیف دی؟ صبح دم میں نے نیت کی ہادی کائنات کی خدمت میں جاؤں اور جا کے درخواست کروں کہ اللہ کے نبی غلطی ہوگی معاف کر دیجئے۔ اتنی دیر میں ایک آنے والا آ گیا، بھئی چلو تجھے اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ میں چل نکلا کائنات کے امام کے ساتھ سامنے، اور میرے بھائیوں چیچا وطنی کے باسیوں، اللہ کے لیے اس حدیث کو سنیے اور اپنی حیثیت کا ذرا تعین کیجئے، میری اور آپ کی عزت کی اوقات کیا ہے۔ یہ ڈھونڈنے والا اس کو ڈھونڈ کے لا رہا ہے جس نے رات رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ چل بھائی اللہ کے نبی تجھے بلاتے ہیں۔ یہ کانپتا ہوا لرزہ بر اندام ندامت کا مارا جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ کائنات کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا انک وطعت بنعلک علی رجلی بلمس، کل تو نے مجھے میرے پاؤں پہ میری پنڈلی پہ ٹھوکر مار کے تکلیف پہنچائی تھی، اور میں نے جواباً تجھے نیزے کے ساتھ پیچھے دھکیلا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں سوچتا ہوں کہ جانے اب کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ فرمایا فہذہ ثمانون نعجۃ فخذھا بہا، یہ 80 بیڑے ہیں وہ جو میں نے نیزے کے ساتھ پیچھے دھکیلا تھا، ان کے عوض تجھے دیتا ہوں۔ کہاں ہے تیری میری عزت؟ ٹھوکر اس نے ماری ہے، ٹھوکر اس نے ماری ہے۔ ساری رات اپنے آپ کو ملامت وہ کرتا رہا۔ اللہ کی قسم کائنات کی ساری عظمتیں قربان محمد الرسول اللہ کے جوتے کی نوک پہ۔ فرمایا تو نے کل مجھے روندا، جواباً میں نے تجھے نیزے سے دھکیلا۔ فَهَذِهِ 80 نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهَا، اور اللہ کے بندے قیامت کے دن مجھے اللہ کی عدالت میں مت کھینچنا، یہ 80 بھیڑے لے جاؤ جو محمد نے کل تجھے نیزے سے دھکیلا ہے، یہ اس کا عوض اور متبادل ہے۔ آج موقع ہے میرے بھائی، اللہ نے مہلت دی ہے، سوچنے کی صلاحیت موجود ہے، ازالے کا موقع موجود ہے۔ آئیں ہم اپنے بھائیوں سے معذرتیں کر لیں، زندگی کی شام ہونے سے پہلے اپنے معاملات صاف کر لیں اور اپنے رویے درست کر لیں۔ یہ سحریاں افطاریاں ساری مبارک ہیں، اگر جنت میں جانے کی یہ رکاوٹیں حائل نہ ہوئیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔